دعوت اسلامی کے پاس اس ڈیزاسٹر سے پہلے ہی ڈیجیٹلائز کام کرنے کے مواقع تھے. یعنی ٹریڈیشنل کنونشنل دعوت اسلامی جو کام کرتی تھی وہ لاک ڈاؤن ہوئے, لیکن ہمارے پاس ڈیجیٹل کام کرنے کے ذرائع پہلے سے موجود تھے. ہم نے اس میں اپنی سورسز بڑھا دی, اس میں اپنا یوں سمجھیے کام بڑھا دیا. میں اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ ہمارا بیسیکلی کام لوگوں میں جا کر نیکی کی دعوت دینا, مسجد میں درس دینا, علاقائی دورہ, مدنی قافلہ, اجتماعات. چونکہ یہ سب فزیکل کانٹیکٹ تھا, سوشل ڈسٹینس کی باتیں ہونے لگی, سب گھر میں بیٹھ گئے. ہمارے پاس الحمدللہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے, مدنی چینل, اور اللہ سلامت رکھے ہمارے نگران شورا کو رائٹ اوے مدنی مشورے شروع کر دیے کہ اب لوگ گھروں میں ہیں تو مدنی چینل پر کچھ نیا اور زیادہ آنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ تقریباً روزانہ ہی امیر اہل سنت براہ راست تشریف لا رہے ہیں, نگران شورا اور بھی اراکین شورا کی حاضری ہو رہی ہے, دوپہر کو لائیو, صبح کو لائیو. اچھا, اب ایک اور بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ تھا کہ جب لوگوں میں یہ خوف و ہراس پھیلا, لوگ گھروں میں بیٹھیں گے تو جناب مدنی چینل کا اسٹاف کیسے آئے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ چینل سے زیادہ اب لوگ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہیں, تو ان کے بھی مدنی مشورے ہوئے کہ دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا کی پوسٹ اور ویڈیوز بڑھانی چاہیے. تو اب یہ چیلنج تھا کہ ان لوگوں کو ٹائملی ادارے میں بھی بلانا ہے اور ان کی سیکیورٹی کا بھی انتظام کرنا ہے. تو بڑا مینیجبل وے میں کوشش کی گئی کہ کافی اسٹاف کو چھٹی دے دی جائے اور کم اسٹاف کو بلایا جائے اور ان کی بھی سیفٹی پریکاشنز کا خیال رکھا جائے, ان کے جو صحت کا خیال ہے اس کو رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ان اسٹاف کو یہاں پر بلایا. اور اللہ کی رحمت سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مدنی چینل آپ کو دلوں کی راحت پہنچا رہا ہے, سوشل میڈیا کس طرح ایکٹیو ہے. اب ایک اور ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن, یہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ پاکستان میں ہیں ہمارے اساتذہ, لیکن زیادہ تر ان کے اسٹوڈنٹس بیرون ملک میں ہیں, یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, افریقہ میں ہیں. تو اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. ناظرین ذرا سمجھیے گا پرابلم کیا ہوا. آلموسٹ 35 برانچز ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور تقریباً 1800-2000 کے قریب ہمارے ٹیچرز ہیں. یہ سب مدرسے میں آ کر دن اور رات, کچھ صبح میں اسلامی بہنیں آتی تھی, رات میں اسلامی بھائی کئی جگہوں پر آتے تھے, ساری رات یہ پڑھاتے تھے. اب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ پریکاشنز ملی کہ ایک روم کے اندر بہت زیادہ لوگ جمع نہ ہو, سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے. اچھا, اب جو پڑھنے والے ہیں وہ تو گھر میں فارغ بیٹھے ہیں, وہ پڑھنا بھی چاہتے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان قاری صاحبان کو سلامت رکھے, ان ٹیچرز کو سلامت رکھے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے گھر سے یہ کلاسز لینا شروع کر دیں. ہم نے کچھ لوگوں کو پرووائڈ بھی کیا لیپ ٹاپ وغیرہ, انٹرنیٹ, اور کچھ لوگوں کے پاس, کچھ اسلامی بھائیوں کے پاس آلریڈی تھا. تو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں میری معلومات کے مطابق آلموسٹ 100% کلاسز, تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں تو 95% کلاسز جو ہیں وہ گھروں سے پڑھائی جا رہی ہیں. 14,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس وقت آن لائن دنیا کے 70 سے زیادہ ملکوں میں پڑھ رہے ہیں. ان ٹیچرز نے چھٹی نہیں منائی, اپنے گھر پر بیٹھ کر یہ لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن کرتا کیا ہے, ایک ویب سائٹ آپ کو اسکرین پر دکھائی جائے گی, quranteacher.net. آپ اس ویب سائٹ پر جائیے, آپ بھی اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں. ہمارے داخلے بھی الحمدللہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ لوگ گھر پہ فارغ ہیں تو وہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور ایک اور سروس ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن کی طرف سے شروع کرنے جا رہے ہیں, وہ فری سروس ہوگی. وہ سروس کیا ہے ذرا غور سے سن لیں, باقی سب سے ہم ایک نامینل فیس لیتے ہیں. اس کے اندر انشاءاللہ ہم آن لائن فیس بک جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا پیج ہے وہاں پر کچھ کلاسز ہم فری پڑھائیں گے تاکہ ناظرین آن لائن بیٹھ کر جو ہے اس کو گھر بیٹھے پڑھ سکیں. تو دعوت اسلامی نے ڈیجیٹل جو کام ہے وہ بڑھا دیے تاکہ ہمارے اسلامی بھائی گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکے. خود نگران شورا کو میں نے دیکھا ہے, شاید روز کے 2-3 مدنی مشورے بعض اوقات وہ فرما رہے ہیں مختلف ملکوں کے, مختلف ذمہ داران کے, مختلف شعبہ جات کے آن لائن. تو بہت کچھ دعوت اسلامی میں ہم نے ڈیجیٹلائز کیا اور اللہ کی رحمت سے جیسے حاجی امین نے کہا کہ ہماری تو مصروفیات زیادہ بڑھ گئی ہیں اور آپ کچھ مناظر دیکھ رہے ہوں گے, ٹیچر پڑھا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. اس میں عبدالحبیب بھائی یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارا جو آن لائن کا جو سیٹ اپ ہے, کیونکہ کورسز کی مجلس بھی ہماری الگ سے بنی ہوئی ہے, تو ظاہر کورسز کے لیے ہمارے اسلام بھائی جماعت تو دیگر عبادات اور فرائض و واجبات کے تعلق سے, اخلاقیات کے تعلق سے, معاملات کے تعلق سے مختلف کورسز ہمارے چل رہے ہیں. تو ہم نے سب کو آن لائن کی طرف دیا کہ آپ آن لائن کی طرف جائیں گے, لوگ گھروں پر فارغ ہیں. کورسز مجلس کی بھی میرے پاس کارکردگی موجود ہے, جو اس میں چل رہے ہیں نا ہمارے جو فوٹیجز چل رہے ہیں, مناظر چل رہے ہیں, یہ ٹوٹل آن لائن کے چل رہے ہیں. یعنی کہ اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے, مجلس کی آن لائن سروسز بھی ہیں, اور دیگر جو بھی ہیں ان کے بھی سب آن لائن چل رہے ہیں. تو یہ صرف مدرسۃ المدینہ آن لائن ایک اپنا شعبہ ہے, اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو شعبے ہیں ان سب کو جو آن لائن کیا گیا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, مجلس سے مدنی کورسز جو ہماری مجلس ہے
जो पूरे पाकिस्तान में कोर्सेज करवाती है, उन्होंने भी ऑनलाइन काम शुरू किया। रुकन शुरा फुजैल भाई ने मुझे कारकर्दगी भेजी है कि मजलिस मदनी कोर्सेज के तहत पाकिस्तान भर में फोन कॉल के जरिए फैजान नमाज कोर्स, इस्लाह आमाल कोर्स और 12 मदनी काम कोर्स 260 कोर्सेज हुए हैं, जिसमें 1766 इस्लामी भाइयों ने शिरकत की है। और बैरून मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह 663 कोर्सेज हुए, जिनमें 1542 इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। अच्छा, फिर इसी तरह इन्होंने स्पेशल इस्लामी भाइयों को भी कोर्सेज करवाए हैं ऑनलाइन, खुसूसी इस्लामी भाइयों को। जरा सोचिए नाज़रीन, जो गूंगे बहरे हैं, जो बेचारे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, घरों में बैठे हैं, तो हमारे इस्लामी भाइयों ने वीडियो देखे, माशाल्लाह आप देख रहे होंगे, ये इनको इशारे करके, वीडियो इशारे करके घर बैठ के कोर्स करवा रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है दावत इस्लामी की। बोलने वालों, सुनने वालों को भी सिखा रही है डिजिटल वे में, और इशारों के जरिए भी इन्हें कोर्सेज करवाया जा रहा है। याद रहे, मजलिस से कोर्सेज की तरफ से जो कोर्सेज होते हैं वो फ्री ऑफ चार्ज हैं, इनसे कोई फीस नहीं ली जाती और इन्हें ये घर बैठे सहूलत दी जा रही है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।